دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے یہ خاکی بنائیں گے کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ظاہر اب یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ. فتح مکہ کا پورا واقعہ کل کی نشریات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شب 27 رمضان المبارک کی نشریات میں. تو بس آج وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اب مکہ فتح ہو گیا اور انسانوں کو اب ظالموں سے آزاد کرانے کا جو حکم ہے وہ قرآن میں کچھ ان الفاظ میں آتا ہے. ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اور آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس بستی سے نکال جس کے حکمران ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. تو اب مکہ فتح ہو چکا ہے اور سارا پس منظر آپ کے ذہن میں بس مختصر آج جو وقت اس میں عرض کر دیتے ہیں کہ اب کیا ہوا. اسی بات پر عمل کرتے ہوئے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اب اسلامی افواج نے پوری دنیا کے جو اس وقت کے ظالم اور جابر حکمران تھے ان کی ناجائز حکومتیں ختم کر کے انسانوں کو آزاد کروانے کا مشن شروع کیا. تو غزوہ حنین ہوا. غزوہ حنین حوازن کے ظلم اور جبر سے انسانوں کو نجات دلانے کے لیے ہوا. پھر فتح مکہ کے بعد چونکہ اسلام پورے جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا تو آپ کو غزوہ حنین کے بعد اب آپ کو اطلاعات ملی کہ قیصر روم کی افواج مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی ہیں. قیصر روم کی افواج. تو اب کیا ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حملہ ہونے کا مطلب اس سے بجائے کہ اس کا انتظار کیا جاتا آگے بڑھ کر دنیا کی عظیم ترین فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. سخت گرمیاں تھی، کھجور کی فصل تیار تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا ایک مرد بھی مدینے میں پیچھے نہ رہنے پائے. جہاد کا حکم آنا تھا. قافلے جمع ہونا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ان کی تعداد 30,000 تک جا پہنچی. 30,000 تک ان کی تعداد جا پہنچی. انتہائی مشکل وقت تھا. یہی وہ موقع تھا جب انسانی تاریخ میں سب سے بڑھ کر لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. اب آپ سوچئے کہ وہ منظر کیا ہوگا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے مدینے سے تبوک کی جانب روانہ ہوئے، جو گویا اچھی خاصی مسافت پہ تھا، تقریباً 1 ماہ کی مسافت پہ تھا. تو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 30,000 اصحاب کے ساتھ اللہ کی زمین پر گشت کیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اب چونکہ اب آپ دیکھیں سارے کا سارا معاملہ کس طرح بدل رہی. داستان یکم رمضان کو شروع کہاں سے ہوئی تھی کہ مکے میں اس وقت کیا عالم تھا، کیا ظلم و ستم تھا، کیا جہالت تھی، کس طرح بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. ایسے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، پھر واقعات ہوتے گئے، پھر اعلان کیا. جب اعلان کیا تو کتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے. اس سارے کا سارا معاملہ. اور پھر اس کے بعد کس انداز سے آگے جانا پڑا. حبشہ جانا ہوا، پھر طائف گئے تو وہاں پر کیا ہوا، پھر مدینہ ہجرت کر گئے. اس سارے کا سارا معاملہ. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات نے کس طرح پلٹا کھایا ہے. تو اب اعلان کر دیا کہ
اب اللہ کی زمین پر انسانوں کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا قانون نافذ ہوگا۔ تو رومیوں کو اس وقت عربوں سے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی کہ کبھی یہ عالم بھی آئے گا، یعنی ان کے لیے بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا، ان کو بالکل اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ کبھی عرب یا مدینے میں رہنے والے اتنے منظم ہو کر اتنی بڑی فوج کے ساتھ عظیم سلطنت روم سے ٹکرانے کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں پر کیا ہوا، اس غزوے میں بھی کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن 30,000 مجاہدین کا جزیرۃ العرب میں یوں گشت کرنا یہ بھی اسلام کے مستحکم ہونے کا باعث بنا۔ اور ان تمام جنگی مہمات کا مقصد لوگوں کو ان کی مرضی کے بغیر مسلمان کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد زمین پر سے فتنہ و فساد دور کرنا تھا، ظالم حکمرانوں سے انسانوں کو آزادی دلانا تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا تھا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ بھی اسی انداز میں آتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ تو بس اب مکہ فتح ہو چکا اور اب یہ مختلف جنگیں ہوئیں، اور اس انداز سے اب پوری دنیا میں ظالم اور جابر حکمرانوں کا اس انداز سے خاتمہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے کامیابی سے۔ تو اب یہاں سے اگلا مرحلہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے۔